الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا واتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین السامعین، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت 151 اور 52 میں خالق کائنات نے کچھ محرمات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں۔ کچھ کا ذکر منفی پہلو سے ہے اور کچھ کا ذکر مثبت پہلو سے ہے، یعنی کچھ چیزوں کا حکم ہے اور کچھ چیزوں کی نفی ہے یا اس کی نہج ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ 9 چیزیں ہیں ٹوٹل ان 2 آیتوں میں، اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ منہیات کا یا ممنوع چیزوں کا ایک جامعیت کے انداز میں ذکر ہے جو قرآن کریم نے اس جگہ فرمایا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں کہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک انسان کی کیا خوبیاں جو ہیں وہ مطلوب ہیں، کیا صفات اللہ کو مطلوب ہیں، اللہ کا مطلوب انسان جو ہے کیا خوبیاں اور کیا اوصاف رکھتا ہے، تو ان آیتوں میں ان اوصاف کو بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا گیا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، تعالوا آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے تلاوت کروں وہ چیزیں یا میں تمہیں بتاؤں وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں۔ یعنی یہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ کنورسیشنل سٹائل ہے قرآن کریم کا، یعنی گفتگو کا اور بول چال کا انداز ہے، تو وہی اسلوب قرآنی کا یہ مبارک طرز ہے کہ اے محبوب انہیں کہو کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو اللہ نے ناجائز ٹھہرائی ہیں، تاکہ ان کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ میں نے سب سے پہلے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب سے پہلے گویا شرک کی نفی ہے، شرک کی حرمت ہے، اور دوسرے معنی میں اگر دیکھیں اس کا جو مثبت متضاد ہے، یعنی توحید کا حکم ہے، نفی شرک کی ہے اور حکم توحید کا ہے۔ تو توحید روح ہے، ایمان جو ہے وہ روح ہے سارے اسلام کا بھی اور سارے اعمال کا بھی، کیونکہ اگر کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے تو اس کے کسی عمل کا اسے اللہ کی بارگاہ میں بدلہ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن جزا اسی کی ہے جو ایمان والا ہے۔ ایمان گویا پہلی شرط ہے، یا ایمان وہ روح ہے جو کسی بھی عمل کو قابل قبول بناتی ہے، ورنہ عمل جتنا اچھا ہو اس کا دنیا میں تو بدلہ مل سکتا ہے، آخرت میں اس کی جزا نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے دولت ایمان اور نور ایمان موجود رہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور یہ موضوع خود قرآن کریم کا بہت غالب موضوع ہے، یعنی شرک سے جو منع کیا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور توحید کا حکم ہے۔ خالق نے بار بار اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جتنا اس موضوع پہ غور کیا جائے اتنا ہی انسان کے لیے گویا اللہ کے ساتھ جو قرب کی منزلیں ہیں وہ طے ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ ایک آیت کریمہ سورۃ یوسف کی آخری آیات میں سے ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ،
آپ قرآن کریم کا یعنی یہ عدد بھی اندازہ کریں، قرآن کہتا ہے کہ اکثر وہ ہیں کہ جو ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ یعنی ایک دو کی بات نہیں کی قرآن نے، گویا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات بن جائے، انسان اس پر توکل کرے، اسے خالق سمجھے، اسے مالک سمجھے، اسے رازق سمجھے، اسے علیم اور خبیر سمجھے، اس کے ساتھ اپنے جو اس کا تعلق ہو وہ بہت ہی گہرا، بہت ہی باریکی کی حد تک ہونا چاہیے۔ یعنی انسان اپنے ہر معاملے میں اگر اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی کوئی بات نہیں مانتا تو یہ کیسا اسلام ہے؟ اس لیے قرآن ہی نے ایک جگہ کہا ہے کہ جو اپنی مرضی کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتا ہے، اللہ کو خدا نہیں سمجھتا۔ تو اللہ کو اللہ سمجھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے محرمات سے روکا جائے، ممنوعات سے روکا جائے، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے روکا جائے، اور اس کے جو احکام ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ ایک جگہ قرآن کا یہ سوال ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے جو احکام ہیں کیا ان کو طلب کرتے ہیں یا ان کی خواہش کرتے ہیں؟ جاہلیت کا مطلب تو وہی مادر پدر آزاد معاشرہ ہے یا ایک آزاد زندگی ہے، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہ ہو، جیسے چاہے مرضی ہم جیتے رہیں، نہ گھر میں ہم کسی بھی حوالے سے جواب دہ ہوں، نہ باہر جواب دہ ہوں، اچھا کریں برا کریں، میری زندگی ہے میں جانوں۔ تو قرآن کہتا ہے تو کیا یہ جاہلیت جیسا جینا پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ کو ماننے کا مطلب، توحید کا مطلب صرف یہ کلمہ نہیں ہے جو انسان کی زبان سے آئے اور گزر کے چلا جائے، بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک سودا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کہ جس کے بعد انسان کی زندگی جو ہے وہ پوری بدل کے رہ جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نور سے منور ہو جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز ہے وہ بالوالدین احسان، کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا، یعنی والدین کی نافرمانی، حقوق الوالدین وہ حرام ہے، ان کی والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے، بد سلوکی نہیں ہونی چاہیے۔ احسان یعنی یہ پازیٹیو اس کا پہلو ہے، اور بد سلوکی جو ہے پھر نیگیٹو ہے جس سے اللہ نے منع کیا اور احسان کا حکم فرمایا۔ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیات میں ہے، تو یہ خاص طور پہ آج یہ آیتیں پڑھنے کا یا دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیکی کا مہینہ ہے، خاص طور پہ چونکہ اللہ کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں قرآن کے احکام بھی زیادہ سے زیادہ دہرانے بھی چاہیے اور ان کی تذکیر یاد دہانی کرنی چاہیے، اور پھر ظاہر ہے علم کے بعد پھر عمل ہوتا ہے، تو جب کسی چیز کا پتہ چل جائے تو پھر اگلا سٹیپ جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو مہینہ ہے پورا، اس میں انسان کا دل ہی خود ہی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ نمازوں میں یا جماعت کی تعداد دیکھ لیں، دیگر امور دیکھ لیں، اس میں یعنی نیکی کی طرف رغبت بالکل ایک فطری امر بن جاتی ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو جب زمین تیار ہو تو پھر اچھی کاشت کرنی چاہیے، یعنی جب انسان کا موڈ ہو تو پھر کاشت اچھی کرنی چاہیے۔ تو یہ موڈ ہے نیکی کا پورا جو ہے، یہ موڈ پازیٹیو پورے مہینہ رہتا ہے اللہ کی طرف رغبت کا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں سن لینی چاہیے تاکہ کاشت اچھی ہوگی تو 11 مہینے انشاءاللہ برداشت بھی اچھی ہوگی، اور اس کے جو ثمرات ہیں انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے ہمارا حصہ بنے گی زندگی کا۔ تو والدین کے ساتھ احسان دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ کبھی بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا۔ مشرکین جو اولاد کو قتل کرتے تھے، ایک تو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ تو معروف واقعہ ہے جاہلیت کا، لیکن ایک ویسے بچوں کو مار دیتے تھے کہ یہ کہاں سے کھائیں گے۔ آج کل بھی آپ یہ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ سگے ماں باپ بعض اوقات اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں غربت کی وجہ سے۔ تو غربت کی وجہ سے بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے غربت کی وجہ سے قتل کیا ہے تو اس نے اللہ کو رزاق نہیں مانا، اپنے آپ کو رازق سمجھا ہے۔ تو انسان کی جو زندگی ہے، جو اس کا وجود ہے،
یہ بھی ظاہر اللہ کی عطا سے ہے، اور جو رزق ہے انسان کا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، وہاں سے مقدر ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ بلکہ انسان اگر اپنے بچوں کی صحیح خدمت کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کمزوروں کا جو اس کے زیر کفالت ہوں ان کا صدقہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، بلکہ رزق عطا فرماتا ہے۔ انتم ترزقون وتنصرون بضعفائکم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہیں جو اللہ کی طرف سے مدد و نصرت ملتی ہے، یعنی کئی نعمتیں اللہ کی اس وجہ سے ملتی ہیں کہ اللہ نے تمہیں کچھ لوگوں کا یا کچھ افراد کا کفیل بنا دیا ہے۔ اپنے بچے ہیں، گھر والی ہے، بوڑھے والدین ہیں، یا کوئی بہنیں ہو سکتی ہیں، تو جو بھی آپ کے زیر کفالت ہیں وہ آپ کے رزق کا ذریعہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، بلکہ بچوں کی جو کفالت ہے خوش دلی سے اور سخاوت سے کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ 3 چیزیں ہو گئیں، پھر چوتھی چیز درمیان میں جو قرآن کریم کا مبارک اسلوب ہے کہ کچھ موتی کشید کر کے قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو ان میں سے ایک جملہ ہے بڑا اہم ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، یعنی آپ مارے نہیں ان کو، ان کا رازق اللہ ہے، اور آپ جو ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں اور خود کماتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے رازق خود ہو گئے ہیں۔ یہ جو اسباب ہیں رزق کے یہ بھی تو سارے اسی کی عطا فرمودہ ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے تو ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی آواز بکتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی مینٹل یا اپنی ذہنی کسی مہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے لیے ذریعہ رزق بنا دیا ہے۔ تو جس چیز کو بھی دیکھیں، انسان کی اپنی زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے، تو پھر اس زندگی میں کون سی نعمت ہے جو اس کی اپنی ہو؟ تو لہٰذا جس نعمت سے بھی ہم نے رزق کمایا ہے وہ نعمت بھی اللہ کی عطا فرمودہ تھی، تو تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، تمہاری اولادوں کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ بھوک کے ڈر سے کبھی اولاد کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی میل نہ لانا، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس حوالے سے کبھی آپ بد دل بھی نہ ہونا کہ انہیں کون کھلائے گا اور کیسے کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود مسبب ہے، وہ خود ہی اسباب کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ چوتھی چیز ہے کہ بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ جو بھی کام بے حیائی کا ہے، فحاشی کا ہے، جس سے اسلام نے منع کیا ہے، فطرت سلیمہ خود اس کو سمجھتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، تو کبھی ان کے قریب تک نہ جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بدکاری کو خاص طور پہ بیان کیا، اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ اب قریب تک نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوامل یا وہ اسباب کہ جو کسی بڑی بے حیائی تک پہنچا سکتے ہو، وہ جو درمیان کے بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، چونکہ قریب نہ جانے کا حکم ہے۔ تو قریب کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹی چیزوں کو اپنے لیے ہلکا سمجھتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بڑی چیز تک بھی پہنچ جاتا ہے، بڑی برائی تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہر زندگی کا ہر پل انسان کا اللہ کی اطاعت میں اور بے حیائی سے دور ہونا چاہیے، لیکن یہ مہینہ تو کم سے کم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ویسے تو اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ تم اپنی آنکھیں صاف کرو، ہم تمہیں دل کے تزکیے کی ضمانت دیتے ہیں، کیونکہ دل کا دروازہ آنکھ ہے، جس کی آنکھ صاف نہیں ہوئی اس کا دل کون صاف کرے گا؟ آنکھ جو ہے، اس لیے موبائل آج کل ہر بندے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک جہان ہے، ہر چیز آپ کے سامنے کھل جاتی ہے، تو یہی تو امتحان ہے کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا، برائی سے بچ کے رہنا، خصوصاً وہ مواقع جو ہیں، انسان کمزور ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مواقع جو ہیں جن مواقع میں انسان گناہ کے قریب ہو سکتا ہے ان مواقع سے بچنا چاہیے۔ تو وہ ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے۔ ایک اور مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیکی ہے یا گناہ ہے، دونوں کا مرکز دل ہے انسان کا۔ اگر دل میں اخلاص نہیں ہے تو نیکی کا وزن نہیں ہے،
انما الاعمال بالنیات۔ تو لہٰذا ایک عمل کا ظاہر ہے، ایک عمل کا باطن ہے۔ عمل کا باطن انسان کا دل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی رضا مطلوب ہے، اس وجہ سے وہ نیکی کا کام کرتا ہے۔ تو جو کام کرتا ہے وہ ظاہر ہے، دنیا دیکھتی ہے، لیکن دل کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی طرح جو گناہ کی طرف رغبت ہے تو رغبت دل میں ہوتی ہے، جب تک یہ جڑ ختم نہیں ہوگی ظواہر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی شخص کو موقع نہ ملے گناہ کا، لیکن اس کا دل اتنا گندا ہو کہ وہ ہر قسم کے گناہ کے لیے تیار ہو، صرف مواقع نہ ملنے کی وجہ سے دنیا کو شریف نظر آتا ہو، تو اللہ کے کاغذوں میں وہ نیک نہیں ہے۔ نیک وہ ہے کہ جس کا دل پاک ہو گیا۔ اس لیے کہا گیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہارے دلوں کی خیانت بھی جانتا ہے، تمہارے آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو دلوں اور آنکھوں کی خیانت ہے، بعض اوقات دنیا نہیں دیکھتی، لیکن جس کو جواب دینا ہے وہ خالق دیکھتا بھی ہے اور ہر چیز کو ریکارڈ بھی کرتا ہے اور ریکارڈ بھی رکھتا ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر۔ پھر فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو جسے اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ کسی بھی شخص کو، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، بغیر وجہ کے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ وجہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی مجرم ہے تو اس کو پھانسی دی جا سکتی ہے اس کے جرم کی وجہ سے، جو قصاص قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس طرح کوئی سزا تو ہو سکتی ہے، لیکن بغیر وجہ کے کسی کو بھی قتل کرنا، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، مسلمانوں کی زمین میں رہتا ہے، ذمہ رہتا ہے۔ ذمہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی ریاست میں رہتا ہے وہ اہل الذمہ ہے، یعنی ان کی حفاظت، جان مال عزت آبرو کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ اس لیے ان کو شریعت کی اصطلاح میں ذمی کہا جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کا تاکیدی حکم فرماتا ہے یا اس نے فرمایا ہے تاکہ تم غور و خوض کرو یا تم سمجھدار ہو جاؤ، لعلکم تعقلون۔ پھر اگلی آیت میں مزید 4 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس آیت میں 5 چیزیں ہیں۔ پھر اگلی آیت نمبر 151 سورۃ انعام کی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی اچھا ہو، خوبصورت ہو، حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ اپنی رشد کی عمر کو، یعنی میچورٹی کو یا جوانی کو یا بلوغت کو نہیں پہنچ جاتا۔ یہ جو رشد کی عمر ہے، یعنی یتیم خدا نخواستہ اگر کسی کی زیر کفالت آ گیا ہے تو اس کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی اس کا مال محفوظ رکھو۔ پھر کہا گیا الا بالتی احسن، ہاں اگر آپ اس کا مال استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پڑا پڑا خراب نہ ہو جائے یا بے قیمت نہ ہو جائے، مثلا نقدی ہے تو اسے کسی کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں، اس کی زمین ہے تو اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا جو یہ مال ہے یہ بڑھتا رہے، تو بہتر طریقے سے تو استعمال کی اجازت ہے، لیکن نقصان پہنچانے کے لیے اجازت نہیں۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ رشد کی اور اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، پھر ان کے حوالے کر دیں۔ یہ احکام جو کہ یتیموں کے بہت زیادہ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، تو اگرچہ یہ مواقع تو کم ہوتے ہیں لیکن ایک زندگی کی حقیقت ہے، کوئی بندہ بھی فوت ہو سکتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو اس کے بھائی ہیں، یہ جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں جن کی ذمہ داری بن جاتی ہے ان کی کفالت کرنا، تو یہ بہت ہی محتاط معاملہ ہے، کبھی اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ اور اس میں قرآن کریم نے سورۃ نساء میں فرمایا کہ یہ جو مال استعمال کرے اگر کوئی شخص یتیم کا تاکہ وہ بڑھتا رہے، یتیم کا فائدہ ہو، تو کیا خود اس میں کچھ حصہ لے سکتا ہے یا نہیں اپنی محنت کا؟ تو اس لیے قرآن نے اصول ارشاد فرمایا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، کہ اگر وہ خود باروزگار ہے تو اسے یتیم کے مال سے خود کچھ نہیں لینا چاہیے، تاکہ اگرچہ اس کی کئی ہزار کنال بھی آباد کر رہا ہے، تو اگر اس کی اپنی بھی آمد ہے اور روزگار ہے تو پھر یتیم کے مال کو یتیم کے لیے ہی جمع کرتا رہے۔ ہاں اگر من کان فقیرن، اگر خود یہ اس کا اور کوئی گزر اوقات کا سلسلہ ذریعہ نہیں ہے تو فلیأکل بالمعروف، تو پھر معروف طریقے سے اپنا حصہ لے سکتا ہے، یعنی بے حساب نہیں لے سکتا، پھر کسی حساب سے لے سکتا ہے جو عرف بھی ہو اور جو جائز بھی ہو اور کسی بھی حوالے سے ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، تو اتنا حصہ اپنا اس کی گویا اپنی خدمت کا بدلہ حاصل کر سکتا ہے۔
پھر فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ ہو یا تول ہو ہمیشہ انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ تولنا ہے یا ناپنا ہے کسی چیز کو، تو ناپنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں چیزیں کہ وہ تولنے کی نہیں ہوتی، جیسے ہم لیٹر میں دودھ وغیرہ یا مائع چیزیں ہیں انہیں ناپتے ہیں، کچھ تولنے کی چیزیں ہیں، تو دونوں پیمانے قرآن کہتا ہے ٹھیک رکھو۔ یعنی جن امتوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے، 6 قومیں قرآن نے بار بار ان کا ذکر فرمایا ہے، تو ان میں ایک قوم شعیب ہے، جس پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ میرا ترازو ٹھیک نہ ہو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، ایک جگہ فرمایا کہ صحیح ترازو کے ساتھ تولو، جو ترازو بھی ٹھیک ہو۔ اگر چیک کرنے والے آئیں اور میں کہوں کہ یہ تو ترازو میں مسئلہ ہے، تو ترازو اللہ کہتا ہے ٹھیک رکھو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ میری ترکڑی خراب تھی پئی ہے، بے مالیانا ٹھیک تو نہیں رکھنی، ترکڑی تو اسے ٹھیک رکھنی ہے جیندی یہ دکان، تو قرآن کہتا ہے قسطاس المستقیم، صحیح ترازو کے ساتھ تولو۔ ترازو ٹھیک ہونا چاہیے، آپ چیک کریں کہ آپ کے جو اوزان ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ تو یہ ناپ تول میں کمی کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا قرآن کریم میں ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ویل للمطففین، ایک پوری صورت جو ہے اسی موضوع پر ہے کہ بربادی ہے، خرابی ہے، تباہی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پھر پورا وزن لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو تول کے یا ناپ کے دیتے ہیں تو یخسرون، پھر اس میں خسارہ کرتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں۔ تو یہاں ویل کہا گیا، ان کے لیے تباہی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے ظاہراً آپ کو نظر آئے کہ میرا پیمانہ جو ہے چونکہ کم ہے تو لہٰذا چیز کم دے رہا ہوں، پیسے پورے لے رہا ہوں تو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ناپ تول میں کمی کی اس کا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے تباہی ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے اس کی۔ پوری صورت کا نام ہی سورۃ المطففین ہے۔ یہ آخری صورتوں میں سے ہے جو مکہ میں اتری، اس کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو ان آخری صورتوں میں ہیں جو مکہ میں اتری ہے۔ تو اتنی یعنی وعید والی بات ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں، وہ خسارہ ہی خسارہ پائیں گے، کبھی نفع نہیں ہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، وہی جو قرآن کریم کا اسلوب ہے، کچھ جملے درمیان میں آفاقی سچائیاں ہیں کہ ہم کسی کو مکلف نہیں کرتے اس کی گنجائش سے زیادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، کوئی حکم ایسا نہیں کہ جو لوگوں کے لیے پریکٹیکیبل نہ ہو کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے۔ فرمایا جو مشکل ہے وہ ہم نے حکم دیا ہی نہیں، شریعت کا حصہ ہی نہیں بنایا۔ شریعت کے جو احکام ہیں وہ پریکٹیکیبل ہیں زندگی کے ہر عمر کے ہر حصے میں، اور ادوار جتنے گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں، یا علاقہ دنیا میں جو بھی ہو، ہر علاقے میں ہر عمر کے بندوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہر صدی میں قرآن کا ہر حکم پریکٹیکیبل ہے۔ اللہ کا ہر حکم جو ہے جو کہ وہ فطرت سے پھوٹا ہے، اس کا منبع انسان کی فطرت ہے۔ فطرت سے جو پھوٹا ہو، جب فطرت نہیں بدلے گی تو پھر حکم کیسے بدلے گا؟ فطرت کے مطابق ہے تو ہمیشہ قابل عمل ہی رہے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بات کرو ہمیشہ عدل کی بات کرو، چاہے رشتہ دار بھی ہو، سامنے آپ کا رشتہ دار ہے، ظاہراً بات اس کے خلاف ہے، فرمایا حق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات ہمیشہ عدل کی ہو، انصاف کی ہو، بندے کو دیکھ کر بات نہ ہو بلکہ حق کے مطابق گفتگو ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یہ آخری اور نواں حکم ہے کہ اللہ کے وعدوں کی ہمیشہ پاسداری کرو۔ جو بھی انسان بندوں سے وعدہ کرتا ہے وہ بھی اللہ سے وعدہ ہوتا ہے۔ کسی بندے سے جو وعدہ کیا ہے، لین دین کا کوئی معاملہ ہے، تو ہر وعدہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور ویسے اللہ کا وعدہ تو خود اسلام ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کی مکمل اور کامل اطاعت کا اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ اور وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قرآن فرماتا ہے کہ وعدے پورے کرو کیونکہ ہر وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ کی وصیت ہے، وصیت سے مراد تاکیدی حکم ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور تیسری آیت میں رب کائنات نے اس پورے موضوع کو ایک ترغیب کے انداز میں فرمایا، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، اسی کو پکڑ لو اور اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دائیں بائیں نہ پھرنا، ان راستوں پہ جاؤ گے تو پھر اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، یا اللہ کے
اللہ کا راستہ تم سے گم ہو جائے گا۔ فتفرق بکم عن سبیلی، دوسرے راستوں پر جانا جو ہے تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دے گا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں اس کا تاکیدی حکم فرماتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے بھی تقوی کے لیے ہیں اور اللہ کے ہر حکم کا عمل بھی تقوی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔